نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما یا نبی چادر زندگی پر میری، یا نبی چادر زندگی پر میری اپنی خوشبو کی جھالر لگا دیجیے۔ تصور یہ ہے کہ میری زندگی ایک چادر ہے، چادر پہ کوئی پائپنگ لگانی ہے، کوئی کناری لگانی ہے، کوئی جھالر لگانی ہے، تو وہ کس کی ہو؟ میری خواہش یہ ہے کہ یا نبی چادر زندگی پر میری اپنی خوشبو کی جھالر لگا دیجیے، پھول سے میری سانسوں میں کھلنے لگیں، پھول سے میری سانسوں میں کھلنے لگیں، باغ سا میرے اندر لگا دیجیے۔ کس کا؟ اپنی غلامی کا، عقیدت کا، محبت کا، عشق کا۔ وہ باغ میرے اندر لگے تو پھر اس کے اوپر پھول لگیں، تو پھر کیا عالم ہوگا؟ پھر زمانہ معطر ہو جائے گا۔ پھول سے میری سانسوں میں کھلنے لگیں، باغ سا میرے اندر لگا دیجیے۔ یا نبی چادر زندگی پر میری اپنی خوشبو کی جھالر لگا دیجیے۔ گردش وقت کا جس سے ناتا نہ ہو، زمانہ جو کرتا رہے، کوئی طوفان آئے، کوئی آندھی آئے، کوئی بارشیں آئیں، اونچ نیچ کچھ بھی ہو، کوئی فرق نہ پڑے، گردش وقت کا جس سے ناتا نہ ہو، لوٹ کر جس سے کوئی بھی آتا نہ ہو، آپ کے در سے آگے جو جاتا نہ ہو، مجھ کو اس راستے پر لگا دیجیے۔ ایک ایک لفظ پہ ذرا غور کریں، دعا پہ غور کریں، دعا کی گہرائی پہ غور کریں۔ گردش وقت کا جس سے ناتا نہ ہو، لوٹ کر جس سے کوئی بھی آتا نہ ہو، آپ کے در سے آگے جو جاتا نہ ہو، مجھ کو اس راستے پہ لگا دیجیے۔ یا نبی چادر زندگی پر میری اپنی خوشبو کی جھالر لگا دیجیے، پھول سے میری سانسوں میں کھلنے لگیں، باغ سا میرے اندر لگا دیجیے۔ آپ کو صرف آپ کی مجلس کی ایک بات عرض کرنی ہے، پھر آگے بڑھنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس مجلس میں سید العالمین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ آپ پڑھتے ہیں؟ واقعی پڑھتے ہیں؟ چلیے غور کیجئے۔ پھر جس مجلس پر درود پاک پڑھا جاتا ہے، اس مجلس سے ایک نہایت پاکیزہ، ایک نہایت پاکیزہ خوشبو مہکتی ہے۔ اس محفل سے کیا ہوتا ہے؟ نہایت پاکیزہ خوشبو مہکتی ہے۔ وہ کدھر جاتی ہے؟ وہ آسمان کی بلندیوں تک جاتی ہے۔ پھر جس طرح پرفیوم یا کوئی عطر یا کھلے ہوئے گلاب یا اگے ہوئے موتیے کے پھول آپ کو خوشبو دیتے ہیں نا، ہم سب سونگھتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ارد گرد کیا ہے۔ تو وہ خوشبو جو محفل سے اٹھتی ہے، وہ کسی سچے عاشق یا جس کے اندر کے اعضاء بیدار ہو چکے ہوں، اس کے علاوہ کوئی اور سونگھ نہیں سکتا۔ تو وہ آسمانوں کی طرف، آسمانوں کی بلندیوں تک جاتی ہے، اور اس پاکیزہ خوشبو کو جب فرشتے محسوس کرتے ہیں تو کہتے ہیں، لگتا ہے، سنیے، لگتا ہے کہ زمین پر کسی مجلس میں رسول خدا پہ درود پڑھا جا رہا ہے۔
کتنے خوش نصیب ہیں آپ کا بیٹھنا، زبان سے درود پڑھنا کیسے ماحول کو بدل دیتا ہے اور کیا ویلیو ہو جاتی ہے اس کی، مگر ہم بیٹھ کر بھی بھولے رہتے ہیں، سفر کر کے بھی بھولے رہتے ہیں۔ یہ وہ نکتے ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جنہیں ہمیں اپنے اندر بسا لینا چاہیے اور کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ جب یہ احساس آپ کو سرشار رکھے گا نا کہ ہمارے بیٹھنے سے جو خوشبو نکل رہی ہے وہ خوشبو آسمانوں کی بلندیوں پہ جا رہی ہے اور فرشتے محسوس کر کے گواہی دے رہے ہیں کہ زمین پہ کوئی مصطفیٰ پہ درود پڑھ رہا ہے۔ ایک اور اسی طرح حدیث پاک انتہائی شاندار طریقے سے بیان کی گئی اور بڑے شاندار طریقے سے اس کی تشریح کی گئی کہ بعض عشاق نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اطیب الطیبین ہیں، جو اطہر الطاہرین ہیں، اس لیے جب کسی مجلس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک ہوتا ہے اور درود پاک آپ کی ذات اقدس پہ پڑھا جاتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام کی خوشبو مبارک کی وجہ سے وہ مجلس معطر ہو جاتی ہے اور اس کی خوشبو پھر آسمانوں تک جاتی ہے۔ یعنی خوشبو کی تشریح کیا ہوئی کہ خوشبو کیسے پیدا ہوتی ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ، حضور کی ذات، آپ کی آل پاک کی ذات اور صحابہ اکرام کی ذات کا جب ذکر ہوتا ہے تو وہ ذکر اتنا معطر ہے، وہ ذکر اتنا مقدس ہے کہ اس کے لینے کی وجہ سے خوشبو پیدا ہوتی ہے اور وہ خوشبو پھر آسمانوں کو پار کر جاتی ہے۔ وہ اولیاء کرام جنہوں نے عالم روحانیت میں ملکوت کا، ملائکہ اور ملائکہ کے جہان کا اور آسمانوں کے اوپر کے منظر کا مشاہدہ کیا ہے، اور جن کی نظر اور جن کے دل کی اپروچ وہاں تک ہوتی ہے، وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ جب مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں نا تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا لیکن وہ اس خوشبو کو بھی سونگھ رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح فرشتے اس خوشبو کا ادراک کر لیتے ہیں آسمانوں کے اوپر، اس طرح اللہ کے وہ مقبول بندے محفلوں میں بیٹھے ہوئے اس خوشبو کا ادراک کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور بعض اولیاء کاملین جب اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کرتے ہیں، کون؟ بعض اللہ کے کامل بندے، اللہ کے ولی، جب وہ خود اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے سینے سے ایسی خوشبو مہکتی ہے جیسے کستوری ہو، جیسے عنبر ہو، بلکہ ان سے بھی بہترین خوشبو پھر ان کے سینے سے نکلتی ہے۔ ابھی میں نے کیا کہا، کیا دعا کی کہ یا رسول اللہ پھول سے میری سانسوں میں کھلنے لگیں۔ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی سانسوں سے پھولوں کی مہک آتی ہے، اور کیا ہوتا ہے ان کی یہ دعا قبول ہو چکی ہوتی ہے کہ پھول سے میرے سانسوں میں کھلنے لگیں، باغ سا میرے اندر لگا دیجیے۔ تو ان کے اندر عشق مصطفیٰ کا وہ باغ لگا ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے مہک نکلتی ہے تو پھر دوسروں کو بھی محسوس ہوتی ہے اور ان کو خود بھی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ذوق، ہمارے وجدان، ہماری خواہشات، ہماری پرائرٹیز، ہماری ترجیحات، یہ ساری بدل گئی ہوئی ہیں۔ یہ جملہ بڑا غور طلب ہے، یہ سب بدل گئی ہوئی ہیں۔ میں نے کئی بار عرض کیا کہ ہمارے زمانے میں جتنے درس قرآن ہوتے ہیں، جتنی محفل میلاد ہوتی ہیں، جتنے رمضان میں عبادتیں ہوتی ہیں، یہاں ابھی بھی جتنے بزرگ بیٹھے ہیں انہیں پوچھے کہ جب یہ جوان تھے تو ایسا ہوتا تھا؟ کسی کو محفل پاک کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، کسی علاقے میں کبھی کوئی سنتا ہی نہیں تھا، اور خاص طور پہ یہ کہ عورتوں کے اتنے بڑے اجلاس اور اتنا ذوق اور اتنا اہتمام ان کی تعلیم کا ہوتا ہو کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ لیکن اس وقت کے وہ لوگ جو عبادت کرنے والے تھے نا، اللہ کو یاد کرنے والے، وہ آج
ہمارے جیسوں سے بڑے افضل تھے، بڑے بہتر تھے، اس لیے کہ ان کے اندر خوف خدا بھی تھا اور علم کے کم ہونے کے باوجود عمل میں اخلاص بھی تھا۔ آج ہمارا جو دور ہے اس میں کمپٹیشن ہے، مقابلہ بازی ہے، دکھاوا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے تو میں کیوں نہ کروں، فلاں گاؤں میں ہو رہا ہے تو میں کیوں نہ کروں، فلاں محلے میں ہو رہا ہے تو میں اپنے لوگوں کو باہر کیوں جانے دوں۔ اگر ان کو کہیں جا کے علم حاصل ہوتا ہو اور آپ کے پاس علم نہیں ملتا، پھر بھی آپ یہ کرتے ہیں کہ انہیں جکڑ کے باندھ کے رکھتے ہیں۔ وہ جس طرح دیہاتوں میں گاؤں میں سیپ ہوتی ہے نا کہ ساڈا سیپی کدھر نہیں جانا چاہیے، آج عالموں اور عالموں کے پیچھے چلنے والوں کا بھی یہ حال ہے۔ میری مسجد کا نمازی کہیں نہ جائے، میرے مدرسے کا بندہ کہیں نہ جائے، میرے گاؤں کا بندہ باہر نہ نکلے، وہ علم حاصل کرنے نہ جائے، جو میرے پیچھے آ کے بیٹھتے ہیں وہ کسی دوسرے کے پیچھے جا کے نہ بیٹھیں۔ یہ چیز ہمیں دین کے اندر داخل ہونے کے باوجود دین سے بیگانہ کر گئی ہے، ورنہ اتنے تواتر سے، اتنی محافل، اتنے درس قرآن، اتنے سالوں کی محنتیں وہ ہمارے اوپر نظر کیوں نہیں آتی؟ نہیں آتی نا۔ ہر سال ہمیں نئے سرے سے مسائل کیوں سیکھنے پڑتے ہیں؟ ہر محفل میں ہمیں نئے سرے سے درود کی عظمت کیوں سننی پڑتی ہے؟ ہر مرتبہ ہمیں کیوں گائیڈ کیا جانا ضروری ہے کہ اب حضور کی ذات پہ درود پڑھنا ضروری ہے اور اس کا یہ ثواب ہے؟ ہر مرتبہ جب ہم نیا ثواب سنتے ہیں تو 2 منٹ کے لیے ہمارے اندر جوش پیدا ہوتا ہے، جب محفل سے اٹھتے ہیں اگلی محفل تک پھر بھول جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ ہماری ترجیحات بدل گئی، ہم نے ان ساری محفلوں کو اور ان ساری ایکٹیویٹیز کو ایک رسم کا رنگ دے دیا ہے، ورنہ جو اپنے آپ کو پیش کر کے حضور کی بارگاہ میں ایک دن بیٹھے، اپنے گناہ بخشوانے کی نیت سے آئے، دین سیکھنے کی نیت سے آئے اور سیکھ کر جائے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی سال کی محفلوں میں اس کا سارا زنگ نہ اتر جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اصلاح اس کے اندر تک اتر جائے اور پھر وہ کبھی برائی کی طرف نہ جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر آقا علیہ السلام کا عشق اور محبت رچ بس نہ جائے؟ یہ سب اسی لیے ہے، ہمارے دل بدل گئے ہیں، ہماری کیفیات بدل گئی ہیں، ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں۔ خدارا آج ہم اس وجہ سے اس نعمت سے محروم ہیں جو اللہ کے کامل ولیوں کو نصیب ہوتی ہے، جو اللہ اپنے مقرب بندوں کو عطا کرتا ہے، جن کے پوری محفل میں ایک ہونے کی وجہ سے پوری محفل بخشی جاتی ہے۔ اور ہم تو ساری ساری رات بیٹھے، ہمیں تو اپنی بخشش کا یقین نہیں ہوتا، ہماری وجہ سے کوئی کیا بخشا جائے گا۔ اگر آج ہمیں وہ چیز نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ پھر آپ کی محفلوں کی خوشبوئیں صرف فرشتے محسوس نہیں کریں گے، آپ خود بھی کریں گے۔ جس طرح ایک مریض ہوتا ہے نا، پرانے بخار والا، تو آپ اس کو جتنی مرضی اچھی چیز بنا کے کھلا دیں، جتنے مرضی مسالے ڈال دیں، میٹھی چیز ہے تو شاندار ٹیسٹ بنا کے اس کو کھلا دیں، تو وہ ٹیڑھا سیدھا منہ کر کے وہ پلیٹ پڑے کر دے گا، چمچ لگائے گا پلیٹ پرے کر دے گا، کیا کہے گا؟ کسی کم دا ذائقہ نہیں، یہ کہے گا نا۔ کس کا قصور ہے؟ بتائے نا، کس کا قصور ہے بھائی؟ مریض کا قصور ہے کہ اس کے منہ کا ذائقہ اس کی بیماری نے کڑوا کر دیا ہے۔ ہمیں جو پرانی گناہوں کی بیماری لگی ہوئی ہے اس نے ہمارے ذائقے خراب کر دیے ہیں۔ اب اچھی سے اچھی بات، شاندار سے شاندار حدیث، اعلیٰ سے اعلیٰ مغفرت اور بخشش کے پیغامات کوئی سنانے والا ہمیں سناتا ہے، ہمارے اوپر سے گزر جاتی ہے، ہمیں اس کی لذت نہیں آتی، اور جب کوئی بات اندر اترنے لگے اور اندر سے ہمارے بخار گناہوں کا ٹوٹے گا جب، تو کیا ہوگا؟ منہ کا ذائقہ ٹھیک ہو جائے گا، ہمارے دل کا ذائقہ بھی پھر ٹھیک ہونے لگے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جو میں بعض اوقات آپ کو سناتی ہوں نا بات کہ فلاں نے گانے چھوڑ دیے، فلاں نے غلط باتیں چھوڑ دی، فلاں نے یہ کر دیا، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کے کرم سے ان کے اندر سے گناہوں کا بخار ٹوٹتا ہے
کسی پہ کرم ہو گیا، گناہوں کا بخار ٹوٹا، گناہوں کا بخار ٹوٹا تو دل کا ذائقہ اچھا ہوا، جب دل کا ذائقہ اچھا ہوا تو کانوں کو اب گانے سے لذت نہیں آتی، نعت مصطفیٰ سے لذت۔ تو ہمیں ساتھ ساتھ اپنے علاج کی ضرورت ہے، چیک کروانے کی ضرورت ہے، ٹمپریچر لیتے رہنے کی ضرورت ہے کہ بخار کتنا کم ہوا ہے۔ آج کی یہ محفل ہے، یہ آپ کی دوائی ہے، کل کی محفل آپ کی دوائی ہے، پرسوں کی محفل آپ کی دوائی ہے۔ آپ دوائی کھا کے 2-4 دن کے بعد چیک بھی تو کریں نا کہ اس سے آرام کیا آیا ہے، نہیں آیا تو کیوں نہیں آیا، پھر کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر کہتا ہے کہ دوائی بہت اچھی تھی، آپ نے بد پرہیزی کی ہے۔ یس، اللہ کا ذکر بہت اچھا ہے، رسول اللہ کی محبت کے ترانے بہت اچھے ہیں، اس سے اعلیٰ کوالٹی کی کوئی دوائی آپ کو نہیں مل سکتی، تو پھر آپ پہ اثر کیوں نہیں؟ آپ نے بد پرہیزی کی، آپ نے بد پرہیزی کی، کہیں نہ کہیں غیبت کی ہوگی، گزرتے گزرتے کوئی کسی کو بات سنا گئے ہوں گے، کسی کی چغلی کر دی ہوگی، کوئی نماز غلط پڑھی ہوگی، وضو غلط کیا ہوگا، روزے میں غلطی کی ہوگی، تو یہ ساری بد پرہیزیاں آپ کو فائدہ نہیں ہونے دیں گی۔ آپ بد پرہیزی چھوڑیں، کامل پرہیز کریں گے تو یہ دوائی آپ کے ایسے اثر کرے گی کہ وہ ڈاکٹر کہتا ہے نا 2 دن میں آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، تو آپ 2 دن میں عرش کی بلندیوں تک پہنچ جائیں گے۔ تو جس طرح مریض کو ہر چیز کڑوی لگتی ہے، اسے آپ آم بھی کھلائیں گے تو وہ کہیں گے کسی کام کا اس کا ذائقہ نہیں ہے، اور شوگر والا وہی آم کھائے گا تو الٹا پڑا ہوا ہوگا، تو قصور اس کی کڑواہٹ کا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمارا جو مرض ہے، ہمارے مرض کی وجہ سے جو حجاب ہماری غفلتوں کی وجہ سے ہمارے آگے آئے ہیں، ہمارے جو حصے ہیں ان کے اندر وہ حجاب غفلت کے آ چکے ہیں، جس وجہ سے ہمیں ان کی خوشبو کا پتہ نہیں چلتا۔ ورنہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بارے میں جس نے یہ لکھا تھا کہ میٹھا میٹھا ہے پیارے محمد کا نام، اسے کیسے میٹھا لگا تھا بھائی؟ بتائیے، اس نے کیسے چکھا تھا؟ بس اس کے مرض ٹھیک ہو چکے تھے، اس کا ذائقہ ٹھیک ہو چکا تھا، اور اس کو جو حقیقت میں لذت آئی تو اس نے لکھا کہ میٹھا میٹھا ہے پیارے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام۔ آج کے درود پاک کے لیے اتنا یاد رکھیں کہ آپ جب بھی جس وقت بھی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کی محفل سے اٹھنے والی خوشبوئیں عرش کے اوپر جا رہی ہوتی ہیں، فرشتوں کو پہنچ رہی ہوتی ہیں، اور وہ خاص خوشبو ایسی ہے جیسے گلاب کی خوشبو، اصل گلاب کی خوشبو ہوتی ہے، گٹے کی بھی ایک اپنی خوشبو ہوتی ہے، چمیلی کی ایک اپنی خوشبو ہوتی ہے، اور موتیے کی ایک اپنی خوشبو ہوتی ہے۔ اگر ان سارے پودوں کو آپ نے اپنے اس میں گارڈن میں یا باغیچے میں لگایا ہوا ہو تو ان سارے پھولوں میں سے جس کی خوشبو آئے گی آپ پہچان لیں گے نا، یہ چمیلی ہے، یہ موتی ہے، یہ گلاب ہے۔ تو بس اسی طرح فرشتوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ کے ذکر کی خوشبو ہے یا مصطفیٰ کے پہ درود پڑھنے کی۔ تو کوشش کریں ہماری محفلوں میں مصطفیٰ کے درود کی خوشبو آنے لگ جائے۔ ہم نغمہ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے، ہر فرد کو ہم اس کا دیوانہ بنا دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين۔
وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُل لَّا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون ثم ردوا جی ابھی کون سی آج چھوٹ گئی ہے وہ آپ کے پاس ہوئے نا میں تو ٹھیک پڑھ رہی ہوں نا مجھے تو ڈسٹرب نہ کریں وہ پرنٹنگ میں اس میں پرابلم ہوا ہے نا جو قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لاعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا
وذکر به ان تبصر نفس بما کسبت لیس لها من دون اللہ ولی ولا شفیع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون صدق الله العظيم. آپ جہاں پہ ڈبل پرنٹنگ ہوئی ہے نا اس میں آیت کو دیکھیں، جس آیت کے بعد دوبارہ وہی آیت آئی ہے اس کے بعد پھر آپ اپنی گنتی آیت کی ٹھیک کریں. پیج ڈبل ہے، پورا پیج نہیں ہے. اس کا حل پھر اب آپ کو کوئی بتایا جا سکتا ہے، یہ پھر بعد میں دیکھ کے بتاتے ہیں کہ اب اس کی مس پرنٹنگ کو ہم دوسرے پیج پہ کر سکتے ہیں، لیکن وہاں سے تو غلطی ابھی تبھی نکلے گی جب دوبارہ سے پھر یہ پارا پرنٹ ہوگا. اپنے پیج جو خالی پیج ہے نا اس کے اوپر کونے پہ آپ کو لکھ دینا چاہیے کہ یہاں سے ایک پیج مس ہے. جی ہم نے پیچھے بہت سارے دنوں میں ایک تو یہ آپ کو ضروری مسائل ساتھ ساتھ سمجھانے کے لیے، دوسرے بیچ میں پارے لیٹ آنے کی وجہ سے ہم نے تھوڑا تھوڑا سا سبق پڑھا ہے. ابھی میں نے تھوڑا سا کوشش کی ہے آگے کہ ہم جلدی سے بھی آج اس کا ترجمہ آگے بڑھا لیں تاکہ پھر ایک دن آگے اتوار کا بھی ہمارا اسی طرح سے مصروف آ رہا ہے تو ہمارے سبق میں زیادہ نقصان نہ ہو. اس کا ہم حل کوئی سوچیں گے انشاءاللہ آپ کی اس بارے میں. وَأَنذِرْ بِهِ، اور ڈراؤ اس قرآن سے، الذین یخافون، ان لوگوں کو جو خوف رکھتے ہوں، ان یحشروا، اس سے کہ وہ اٹھائے جائیں گے اپنے رب کی طرف، یعنی جنہیں اپنے اللہ کا ڈر اور یقین ہے کہ وہ قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، انہیں اس قرآن کے ذریعے سے ڈرایا جائے تاکہ وہ مزید اپنے تقوی کی طرف بڑھیں اور جو انکار کرنے والے لوگ ہیں وہ ڈر کر عبرت حاصل کریں. لیس لہم من دونہ، کہ نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے سوا ولی، کوئی حمایتی، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارشی. لعلہم یتقون، اس امید پر کہ وہ پرہیزگار بن جائیں. یعنی جب آپ آخرت کے متعلق ان کو یہ کہہ کے ڈرائیں گے کہ قیامت کے دن تمہارا کوئی پوچھنے والا نہیں آئے گا، تمہیں کوئی نہیں چھڑائے گا، بار بار ان کے دل میں یہ بات ڈالے تو شاید انکار کرنے والے، گستاخ، نافرمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھگڑا کرنے والے لوگوں کو ہدایت مل جائے. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، اور نہ دور ہٹاؤ انہیں، یدعون، جو پکارتے ہیں، ربہم، اپنے رب کو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو تو ڈرائیں جو اس طرف آتے نہیں، اور جو لوگ آپ کی بارگاہ میں صبح شام آ کے پکارتے ہیں اللہ کو اور دین کو سیکھتے ہیں، آپ انہیں اپنے سے دور مت کریں. اس کی کیا وجہ تھی کہ ایک مرتبہ کافروں کی ایک جماعت نبی علیہ السلام کے پاس آئی. انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غریب صحابہ جمع ہوئے بیٹھے ہیں. تو ہلکے نارمل گندے کپڑے پہنے ہیں. اب وہ جو کافر آئے نا مالدار اکڑ کے ساتھ کہ ہم جا کے نبی سے بات سنیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، دیکھا کہ اتنے غریب لوگ بیٹھے ہیں تو آ کے کہنے لگے کہ ان لوگوں کے ساتھ تو بیٹھتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے. اگر آپ ان لوگوں کو اٹھا دیں اپنی مجلس سے تو پھر ہم آپ کی مجلس میں بیٹھ کے آپ کی بات سنتے ہیں اور ہم آپ پر ایمان بھی لے آتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو منظور نہیں کیا. آپ نے اپنے غریب وفادار صحابہ کو اٹھایا نہیں ہے
اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اے حبیب آپ کبھی بھی ان لوگوں کے کہنے پر غریب اور مخلص صحابہ کو اپنی بارگاہ سے مت اٹھائیں۔ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام، یریدون وجہہ، وہ طلبگار ہیں اس کی رضا کے، ما علیک من حسابہم، نہیں آپ پر ان کے حساب میں سے، من شیء کوئی شے، وما من حسابک، اور نہ ہی آپ کے حساب سے، علیہم ان پر، من شیء کوئی شے، فتطردہم، پھر بھی اگر آپ ان کو دور ہٹا دیں گے، یعنی آج تو آپ نے نہیں ہٹایا، کبھی ایسا ہو کہ کافروں کے کہنے پر اگر آپ ان کو ہٹا دیں تو فتکون من الظالمین، تو آپ بھی ناانصافی کرنے والوں میں ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ غریبوں کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دین غریبوں سے شروع ہوا اور غریبوں پہ جا کے ختم ہوگا۔ اس وقت بھی امیر اپنی اکڑ لے کے پھرتے رہے اور آخری زمانے میں بھی امیر اپنی اکڑ لے کے پھریں گے، آخرت میں آخری وقت میں بھی غریب سب سے زیادہ اسلام پہ ہوں گے، شروع میں بھی سب سے زیادہ غریب اسلام پہ ہوں گے۔ تو یہ غریبوں کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، فتنہ بنایا ہم نے ان کے بعض کو بعض کے لیے، یعنی خود کو ان کے لیے ایک دوسرے کے لیے فتنہ بنا دیا، تاکہ وہ کہیں اہؤلاء، کیا یہی ہیں وہ، من اللہ علیہم، جن پر اللہ نے احسان کیا، من بیننا، ہمارے درمیان، الیس اللہ، کیا نہیں اللہ، بعالم بالشاکرین، خوب جانتا شکر گزاروں کو۔ یعنی یہ اس طرح غریب لوگوں کو دیکھ کر کیا کرتے تھے؟ ان کا مذاق اڑاتے تھے، تانے دیتے تھے، یعنی یہ کہتے تھے کہ یہی لوگ رہ گئے تھے اسلام لانے والے، اور نبی کو یہی لوگ ملے تھے مسلمان بنانے کے لیے۔ کوئی کھاتا پیتا بندہ، کوئی امیر بندہ اسلام پہ چلنے والا نہیں رہا تھا۔ تو پتہ کیا چلا کہ اس بات سے آج کے دور میں بھی امیروں کو، تکبر کرنے والوں کو، اپنی دولت پہ اترانے والوں کو یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ وہ لوگ جو امیر آنے پر ان کے ساتھ اور سلوک کرتے ہیں اور غریب آنے پر ان کے ساتھ اور سلوک کرتے ہیں، تو غریبوں کا مقام اللہ کے ہاں کتنا بڑا ہے، رسول کے ہاں کتنا بڑا مقام تھا کہ غریبوں کو آگے بٹھایا جاتا تھا، ان کو اللہ کے کلام کا درس دیا جاتا تھا، ان کو ایمان کی دولت تقسیم کی جاتی تھی، اور امیر اپنی امارت پہ اکڑ کے محروم رہ کے چلے جاتے تھے۔ تو یہ جو طریقہ آج بھی ہے نا ہمارے ہاں، امیروں کے ہاں اپنے برابر پلے کا بندہ آ جائے تو اس کو بٹھانے کی جگہ نہیں ملتی، اگر غریب آ جائے تو اس کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہوتی، اور اسے سب سے پیچھے اور دور کسی کوریڈور میں کسی گیلری میں بٹھا دیا جاتا ہے کہ تم وہاں بیٹھ کے انتظار کرو۔ تو یہ طریقہ کس کا ہوا؟ کفار کا طریقہ اور متکبرین کا طریقہ، جس کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ، اور جب آپ کے پاس حاضر ہوں، الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، وہ جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں پر، فَقُلْ، تو آپ ان سے فرمائیے، سلام علیکم، تم پر سلام ہے، کتب ربکم، لازم فرما لی ہے تمہارے رب نے، علی نفسہ الرحمہ، اپنے اوپر رحمت، یعنی وہ غریب جو اسلام کی قدر کر کے اسلام کے قریب آئیں ان پر اللہ کی رحمت اور رسول اللہ کا سلام ہے۔ انہ من عمل، کہ جو کوئی عمل کر بیٹھے، منکم، تم میں سے، سوءا برا، بجہالت، نادانی یا جہالت سے، ثم تاب من بعدہ، پھر اس کے بعد توبہ کر لے، وَأَصْلَحَ، اور خود کی اصلاح کر لے، فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَكَذَلِكَ، اور یوں ہی، نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، ہم مفصل بیان کرتے ہیں آیتیں، وَلِتَسْتَبِينَ، اور اس لیے، یعنی کیوں مفصل بیان کرتے ہیں؟ اس لیے کہ خوب ظاہر ہو جائے سبیل المجرمین، راستہ مجرموں کا۔ جب مجرموں کا راستہ صاف ظاہر ہو جائے گا تو چلتے ہوئے کوئی بندہ سوچے گا کہ مجھے اس پہ چلنا چاہیے کہ نہیں۔ صاف کیسے؟ ان کے عذاب بیان کیے، آخرت کے عذاب، دنیا کے عذاب، پچھلی قوموں کے عذاب، اگلوں کے عذاب، یہ سب کچھ بیان کرنے کا یہی مطلب ہے
کہ مسلمان اپنے راستے کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور مجرموں کے راستے کو پہچان لیں۔ قل انی نہیت، اے حبیب آپ ان سے یہ بھی کہیے کہ مجھے منع کیا گیا ہے ان اعبد، عبادت کرنے سے، الذین تدعون، ان کی جن کو تم پوجتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ کن کو پوجتے تھے؟ بتوں کو، درختوں، پہاڑوں، دریاؤں، سمندروں، مختلف جو ان کے خدا بنے ہوئے تھے۔ قل لا اتبع اہواءکم، آپ یہ بھی فرما دیجئے کہ میں نہیں پیروی کرتا تمہاری خواہشات کی۔ یہ سارے بت اور خدا کس وجہ سے بنے؟ خواہشوں کی وجہ سے۔ قد ضللت اذا، اگر میں ایسا کروں تو میں تو گمراہ ہو گیا۔ وما انا من المہتدین، اور پھر میں ہدایت پانے والوں میں سے نہیں رہوں گا۔ قل، آپ یہ بھی فرمائیے، انی علی بینۃ، کہ بے شک میں تو ایک روشن دلیل پر ہوں، من ربی، اپنے رب کی طرف سے۔ وہ روشن دلیل کیا ہے؟ وہ رب کا قرآن ہے، وہ رب کا دین ہے، اور خود آپ کا نبی ہونا ہے۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم اسے جھٹلاتے ہو۔ ما عندی، نہیں میرے پاس، ما تستعجلون بِهِ، وہ جسے تم جلدی طلب کرتے ہو۔ یعنی جب بار بار نبی علیہ السلام عذاب کی بات کرتے اور قیامت کی بات کرتے تو وہ کہتے کہ لے آؤ جو عذاب لانا ہے، معاذ اللہ، گستاخی سے کہتے کہ جو عذاب لانا ہے وہ جلدی کیوں نہیں لے آتے، اور اگر قیامت آنی ہے تو قیامت جلدی کیوں نہیں آ جاتی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ وہ میرے پاس نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے عذاب لے آؤں اور اپنی مرضی سے قیامت لے آؤں۔ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے فیصلہ، نہیں ہے حکم مگر کس کا؟ یہ فیصلے سارے تو اللہ کے ہیں۔ اللہ جب چاہے گا قیامت آئے گی، جب چاہے گا تم پر عذاب آئے گا۔ یقص الحق، وہی بیان کرتا ہے حق، وہو خیر الفاصلین، اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ قل لو، آپ فرمائیے اگر، ان عندی، میرے پاس ہوتی، ما تستعجلون بہ، وہ چیز جو تم جلدی مانگتے ہو، طلب کرتے ہو، لقضی الامر، تو کام تو ختم ہو چکا ہوتا۔ حضور فرما رہے ہیں اگر میں نے عذاب لانا ہوتا نا تو جتنی تمہاری گستاخیاں حد سے بڑھ گئی ہیں میں تو آج ہی فیصلہ کر دیتا، لیکن وہ اللہ بڑا بردبار ہے، وہ اللہ بڑا حلیم ہے، وہ اللہ بہت برداشت کرتا ہے۔ بینی و بینکم، تم میں بھی اور مجھ میں بھی فیصلہ ہو جاتا اور دنیا دیکھ لیتی غلط کون ہے صحیح کون ہے۔ واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وعندہ، اور اسی کے پاس ہیں، مفاتیح الغیب، کنجیاں غیب کی۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ اگر رسول اللہ یا کسی نبی کو علم غیب ملا تو کیا ان کا ذاتی ہے؟ وہ نہیں، وہ اللہ نے عطا کی ہے۔ تو جو مالک ہوتا ہے کنجیاں تو اس کے پاس ہوتی ہیں، لہٰذا غیب کی اصل کنجیاں اللہ کے پاس ہیں۔ لا یعلمها الا ہو، اس کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ ویعلم، اور وہ جانتا ہے، ما فی البر، جو کچھ خشکی کی پوری دنیا کے خشکی کے علاقوں میں ہے، والبحر، اور جو کچھ تری میں یعنی سمندروں دریاؤں میں ہے۔ وما تسقط، اور نہیں گرتا، من ورقۃ، کوئی پتا، الا یعلمها، مگر وہ اسے جانتا ہے۔ کسی موسم میں کسی وجہ سے کوئی پتا بھی اگر درخت سے نیچے گرے، اللہ کو وہ بھی علم ہے کہ فلاں درخت سے فلاں پتا نیچے گر گیا۔ ذرا غور کیجیے۔ اور ولا حبۃ، اور نہ کوئی دانہ، ظلمات الارض، زمین کی اندھیریوں میں، ولا رطب، اور نہ کوئی ترش ہے، ولا یابس، اور نہ کوئی خشک ہے، الا فی کتاب مبین، مگر یہ سب کے سب اس قرآن کے اندر اللہ نے درج کر دیے ہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ اس سے کتاب مبین سے یہاں مراد لوح محفوظ ہے، کہ اللہ نے وہ سب چیزیں لوح محفوظ میں لکھ کر رکھ چھوڑی ہیں، اور وہ کس لیے ہیں؟ وہ اپنے بندوں کو، اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو بتانے کے لیے۔ اللہ کو بھولنے کا ڈر نہیں تھا کہ اللہ نے اس لیے لکھ کے رکھا۔ وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہی ہے، یتوفاکم باللیل، جو روح قبض کر لیتا ہے تمہاری رات کو، وَیَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، ما جرحتم، جو کچھ تم کماتے ہو، بالنہار، دن میں۔ رات کو روح قبض کر لیتا ہے مطلب میں نے پیچھے بتا دیا ہوا ہے کہ انسان کے اندر دو روحیں ہوتی ہیں، ایک روح سیلانی، دوسری سلطانی۔
ایک روح جو ہوتی ہے وہ نیند والی روح ہے، دوسری روح موت والی روح ہے، اس لیے نیند کو موت کی بہن کہا جاتا ہے۔ جب انسان سوتا ہے تو نیند والی روح نکل جاتی ہے، اس کے بغیر اس کو نیند نہیں آتی، وہ روح نکلتی ہے تو بندہ سوتا ہے۔ اس کو یہاں کہا گیا کہ وہ رب تمہیں رات کو جو تمہاری روح نکال لیتا ہے اور تمہیں نیند دیتا ہے، وہ جانتا ہے سب کچھ، اور وہ یہ بھی جانتا ہے ما جرحتم بالنہار، جو کچھ تم دن کو جا کے کمائی کرتے ہو، روزگار کماتے ہو اور مزدوریاں کرتے ہو، رب وہ بھی جانتا ہے۔ ثم یبعثکم فیہ، پھر وہ اٹھاتا ہے تمہیں دن میں، لیقضی، تاکہ پوری ہو، اجل مسمی، مقرر میعاد جو تمہاری عمر کی ہے، اور جب تمہاری عمر پوری ہو جاتی ہے تو پھر دوسری روح بھی نکال لیتا ہے۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی کی بارگاہ میں تم سب کو پلٹنا ہے۔ ثم ینبئکم، پھر وہ سب کچھ تمہیں بتا دے گا، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم دنیا میں عمل کرتے رہے۔ کوئی چیز اللہ سے چھپی ہو گئی یا مسنگ ہو گئی خدا نخواستہ، تو وہ بتائے گا کیسے؟ یہ مس ہو گیا، وہ مس ہو گیا، وہ رہ گیا، وہ رہ گیا۔ اور اتنے بندے، ہر بندہ ذرا غور کرے ایک پوائنٹ پہ، ہر بندہ اپنے ٹائم پہ سوتا ہے۔ کیا ایسا ہوتا ہے کہ عزرائیل آئے، ساری کائنات سے نیند والی روح نکالے اور ساری دنیا سو جائے؟ ایک گھر میں بندے ہیں نا جو، وہ بھی ایک ٹائم پہ نہیں سوتے۔ تو کبھی اللہ بھولا کہ آج اس کو سلایا ہی نہیں؟ بولیے، یہ کتنی گہری بات ہے۔ دنیا میں ہر جگہ پہ وقت مختلف ہیں، کہیں رات، کہیں دن، کہیں دوپہر، کہیں شام۔ ہر بندے نے اپنے وقت پہ سونا ہے، اور فرشتے کی جو ڈیوٹی ہے اس نے اللہ کے حکم سے اسی وقت روح نکالنی ہے جب وہ بستر پہ جا کے لیٹے گا۔ یہ غور طلب بات ہے کہ نہیں؟ ہمیں بس اتنا پتہ ہے ہم نے سونا ہے، نیند نہیں آ رہی، آ گئی ہے، نیند نہیں آ رہی، آ گئی ہے، دو باتیں ہمیں پتہ ہے بس، لیکن پیچھے نظام کتنا حرکت کر رہا ہے اس کی طرف کبھی توجہ ہی نہیں آئی۔ اگر یہ باتیں ہم سوچنے لگ جائیں تو سچی بات ہے اللہ سے پیار ہو جائے۔ اور کبھی ایسا بھی نہیں ہوا کہ 7 بجے آپ نے اسکول جانا ہے تو اللہ اٹھانا بھول جائے، وہ روح آپ کی باہر پھرتی رہے اور آپ سوتے رہے، اسکول سے چھٹی ہو جائے۔ کبھی یہ بھی نہیں ہوا۔ طالب علم تو چاہتے ہوں گے ایسا ہو جائے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ، اور وہ غالب ہے، فوق عبادہ، اپنے بندوں پر، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ، اور بھیجتا ہے تم پر، حفظہ، نگہبان۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے فرشتے۔ حتیٰ اذا جاء، حتیٰ کہ جب آ جائے، احدکم، تم میں سے کسی کو، الموت، موت، توفتہ، تو روح قبض کر لیتے ہیں اس کی، رسولنا، ہمارے بھیجے ہوئے۔ رسول کا لفظی مطلب ہوتا ہے بھیجا ہوا، قاصد، پیغام لانے والا۔ تو وہ رسول فرشتے بھی ہو سکتے ہیں اور بندے بھی ہو سکتے ہیں، لہٰذا اس جگہ پہ رسول سے مراد فرشتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اب اسی کا ذکر کیا اللہ پاک نے کہ وہ قطعاً کوتاہی نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ گھر چودھریوں کے جانا تھا تو ماچھیوں کے گھر چلے جائے، ایسا نہیں ہوتا کہ گلی نمبر 4 میں جانا تھا 3 میں چلے جائے۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، وہ کچھ کمی نہیں کرتے، کچھ کوتاہی نہیں کرتے۔ ثُمَّ رُدُّوا، پھر وہ لوٹائے جاتے ہیں، الی اللہ، اللہ کی طرف، مولاہم الحق، کس اللہ کی طرف؟ جو ان کا سچا مولا ہے۔ الا لہ الحکم، سنو، حکم صرف اسی کا ہے، وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ قُلْ مَن يُنَجِّيكُمْ، آپ فرما دیجئے کون نجات دیتا ہے تمہیں؟ یعنی کہا کہ اے حبیب آپ ذرا ان بندوں سے پوچھئے کہ تمہیں جب تم زمین کی مصیبتوں اور پریشانیوں میں چھپے ہوتے ہو، یہ گھرے ہوئے ہوتے ہو، تو ان ظلمتوں سے تمہیں نجات کون دیتا ہے؟ کون بچاتا ہے؟ آندھی آ جائے، طوفان آ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، چور آ جائیں، ڈاکو آ جائیں، تمہیں آزمانے کے بعد پھر بھی اگر تمہاری نجات نہ ہو تو کیا کر سکتے ہو؟ ان سب سے نجات دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ بری والبحر، خشکی میں بھی اور تری میں، وَعِندَهُ، اور اسی کے پاس ہیں، مفاتح الغیب، یہاں سے بھی سیکھے آپ کی
چلے آپ میری طرف دیکھ کے سن لیجیے. لا یعلمھا نہیں جانتا انہیں الا ہو مگر وہی، یعنی جو غیب اصل غیب ہے، غیب کا جو مالک ہے اللہ کے سوا وہ کوئی اور نہیں. وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے ما فی البر والبحر جو کچھ دریاؤں میں اور خشکی میں ہے، وہ کوئی چیز اس سے چھپی نہیں. اچھا میں اسی پارے سے پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے. یہ کہاں تک وہ ہے جو مس ہے؟ وَهُوَ الْقَاهِرُ. وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ اسرع الحاسبین تک موجود ہے. قُلْ مَن يُنَجِّيكُمْ یہ بھی موجود ہے آیت. والبحر تک ہے، ٹھیک ہے. تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا یہ آپ کے آگے موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. قُلْ مَن يُنَجِّيكُمْ آپ فرمائیے کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے جنگل اور دریا کی آفتوں سے. تَدْعُونَهُ جسے تم پکارتے ہو، تضرعا وخفیہ گڑ گڑا کر اور آہستہ، ہر حال میں تم ان مصیبتوں میں، ان آزمائشوں میں اسی کو پکارتے ہو. لَئِنْ أَنْجَانَا اگر وہ ہمیں بچا لے، من ہذہ اس سے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ تو ہم ضرور اس کا احسان مانیں گے. یہ کافر مشرک ان مصیبتوں کے وقت میں اپنے اندر کہتے ہیں کہ اگر جان چھوٹ جائے تو ہم اللہ کو مان لیں گے. قل اللہ اے حبیب آپ خود ہی انہیں بتائیے کہ وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا تمہیں کوئی نہیں بچاتا. ینجیکم منہا جو تمہیں اس مصیبت سے نجات دیتا ہے، ومن کل کرب اور اس کے علاوہ ہر بے چینی سے تمہیں وہی ذات بچاتی ہے. ثم انتم تشرکون تم پھر بھی اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. قل هو القادر آپ فرما دو کہ وہ قادر ہے، اللہ اس پر، ان یبعث علیکم کہ وہ تمہیں بچانے کی بجائے کیا کرے، تم پہ عذاب بھیج دے، تم پر عذاب بھیج دے. من فوقکم تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم اور تمہارے پیروں کے نیچے سے. پیروں کے نیچے والا عذاب کون سا ہے؟ یہ بھی تھوڑے مہینے پہلے آیا تھا. سیلاب آ جائے، زلزلہ آ جائے، یہ سارے پیروں کے نیچے کے عذاب ہیں. اور آسمان سے پتھر برسیں، اولے برسیں، بارشیں برسیں، ہوائیں آئیں، آندھیاں آئیں تو تم کچھ نہیں کر سکتے. او یلبسکم شیعا یا پھر تمہیں گروہ گروہ کر کے آپس میں لڑا دے اور تم ایک دوسرے کو قتل کر کے ختم کرتے رہو. وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ اور ایک دوسرے کو وہ سختی چکھائے. انظر کیف نصرف آپ دیکھیے کہ کس طرح ہم پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں الآیات آیتیں. لعلکم یفقہون لعلہم تاکہ وہ لوگ سمجھیں یا غور و فکر کریں. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ اور اسے جھٹلایا تمہاری قوم نے. وَهُوَ الْحَقُّ اور یہی بات سچی ہے. قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ آپ یہ فرمائیے کہ تم پر میں نگہبان نہیں ہوں تمہارے اعمال کا، میری ذمہ تو صرف تمہیں پہنچا دینا ہے. اب تم جانو اور تمہارا رب جانے، تم جو کچھ مرضی کرتے رہو اس کا عذاب اور ثواب تو اللہ دینے والا ہے. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے. وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ تو ان قریب تم جان لو گے. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ اور اے قرآن سننے والے جب تو دیکھے ان لوگوں کو، یخوضون جو پڑھتے ہیں، فی آیاتنا ہماری آیتوں میں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ تو منہ پھیر لے ان سے. یعنی جو لوگ آیتوں کے بارے میں جھگڑتے ہیں، غلط مسائل بیان کرتے ہیں، غلط تشریح کرتے ہیں یا ان کا انکار کرتے ہیں، تو اے ہر قرآن سننے والے تیرے اوپر لازم ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس سے اٹھ جا.
ان کو چھوڑ دے، ان کی مجلس چھوڑ دے، ان کی مجلس سننا چھوڑ دے، وہاں جا کے بیٹھنا چھوڑ دے، یہی طریقہ تیرے بچنے کا ہے۔ حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ، یا یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائے اور وہ برا کام چھوڑ دے، تو پھر تو بیٹھا رہے، یا پھر کیا کر کے تو ان کو چھوڑ کر خود اٹھ جا۔ یہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ یا برائی کرنے والے کو، قرآن اور رسول کے خلاف بولنے والے، گستاخی کرنے والے کو روکو، اگر وہ نہیں کر سکتے تو خود ان کے پاس سے اٹھ کے چلے جاؤ۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، وَإِمَّا، اور اگر يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر تجھے شیطان بھلا دے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، تو مت بیٹھنا نصیحت پہنچنے کے بعد مع القوم الظالمین، ظالموں کے ساتھ۔ یعنی اگر تم پہلے بھول کے ایسا کر بھی لو اور جب تمہیں یاد آ جائے کہ مجھے اس کام سے منع کیا گیا تو فوراً اس وقت بھی اٹھ جانا، وہاں بیٹھے مت رہنا اور اپنے ایمان کی خود حفاظت کرنا۔ آج ہمارے درمیان یہ کیا چل رہا ہے؟ ہمارے لوگ اپنے دین اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چھوڑ چکے ہیں۔ ان کو جو جہاں بلائے وہ وہاں نظر آتے ہیں، جہاں کھانے کو مل جائے وہاں پہنچ جاتے ہیں، جہاں کوئی چاپلوسی کر لے وہاں چلے جاتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے ایمان کی فکر نہیں ہوتی۔ اپنے ایمان کو بچانا ہمارے اوپر واجب ہے، یاد رکھو۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور نہیں ان پر جو پرہیزگار ہیں، من حسابہم، ان کے حساب میں سے کچھ، ولیکن ذکرا، اور لیکن نصیحت دینا ہے ضروری، لعلہم یتقون، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ آگے آپ کی آیات آ گئی ہیں، کس جگہ سے آگے شروع ہوئی ہے؟ وما علی الذین، یس، وذر الذین، اور چھوڑ دیجئے انہیں، اتخذوا دینہم، جنہوں نے اپنا دین بنا لیا، لاعباً، کھیل، ولہوا، اور مذاق۔ جو لوگ دین کو کھیل اور مذاق بناتے ہیں ان کو بالکل ترک کر دیں، ان کو منہ نہیں لگائیں، سمجھائیں، کوشش کریں، ان کو سیدھی راہ دکھائیں، پھر بھی نہ آئیں تو پھر خود علیحدہ ہو جائیں۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور انہیں فریب دیا ان کی دنیا کی زندگی نے۔ وذکر بہ، اور نصیحت کرتے رہیے قرآن سے، یعنی کبھی بھی نصیحت کرنا نہ چھوڑیے۔ جب بھی کوئی بندہ غلط راستے پہ چلتا ہوا ملے، جب بھی موقع ملے، طریقہ بدل بدل کر اچھے اور احسن طریقے سے اس کو نصیحت کرتے رہو، نصیحت مت چھوڑو، جب تک بن پڑے نصیحت کرتے رہنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہاں، خود ان کی صحبت میں بیٹھنا، ان سے دوستی کرنا، ان کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لینا، یہ بالکل غلط ہوگا اور اپنے ایمان کا خطرہ ہوگا۔ جی، وذکر بھی، نصیحت کرتے رہیے اس قرآن سے، ان تبصل نفس، کہ کہیں ہلاکت میں نہ ڈالی جائے کوئی جان، بما کسبت، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ یعنی یہ ہمدردی ضرور کرو ہر ایک کے ساتھ کہ کہیں یہ برباد نہ ہو جائے، کہیں اس کا ایمان ضائع نہ ہو جائے، کہیں اس کی آخرت تباہ نہ ہو جائے۔ یہ ہمدردی ضرور کرو مسلمانوں کے ساتھ، اور جتنی بن پڑے ان کی مدد کرو۔ لیس لہا، نہیں ہے اس کے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولی، کوئی حمایتی، ولا شفیع، اور نہ سفارشی۔ وَإِن تَعْدِلْ، اور اگر معاوضے میں دے، کل عدل، ہر بدلہ، یعنی اللہ کے ہاں جب جائیں گے نا تو کہیں گے یا اللہ یہ لے لے، یہ لے لے، میری ساری دولت لے لے، میری ساری نیکیاں لے لے، فلاں کر لے، اگر ان کو وہاں دی جائے، وہاں تو خیر ہوگا ہی نہیں نا کچھ، لیکن کہا جا رہا ہے کہ اگر وہاں کسی بندے کو پوری دنیا جتنی پراپرٹی کا مالک بنا دیا جائے اور بندہ کہے کہ یا اللہ یہ ساری لے لے اور مجھے بخش دے، کچھ وہاں قبول نہیں ہوگا، وہاں قبول کرنے کا وقت گزر چکا ہوگا۔ لا یؤخذ منہا، اس سے کچھ لیا نہیں جائے گا۔ اولئک الذین ابسلوا، یہی وہ لوگ ہیں جو پکڑے گئے، بما کسبوا، اپنے کیے کی وجہ سے، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینے کو کیا ہوگا؟ کھولتا ابلتا ہوا پانی، اور پانی ہمارے نل کے موٹروں کا نہیں،
حبیب کون سا ابلتا پانی ہے؟ جو زخموں سے نکلنے والی پیپ ہوگی، وہ جوش دلا کے ابال کے ان کو دوزخ کی آگ میں ابلتی ہوئی کھولتی ہوئی زبردستی کہا جائے گا کہ اب پیو۔ وعذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ زبردستی وہ پلائی جائے گی۔ جیسے ہی پہلی تو بات یہ ہے کہ سوچیں کہ اس کا گھونٹ بھرنا ممکن ہوگا، لیکن وہ زبردستی گلے میں اتروایا جائے گا۔ جب اتروایا جائے گا تو انسان کے اندر کی پوری آنتیں، پورا سسٹم، وہ سارا پگھل کر گل کر اس کی وجہ سے وہ جسم کے اندر سے خارج ہو جائے گا۔ اگلے لمحے دوبارہ جڑ جائے گا، پھر وہ پلایا جائے گا، پھر اگلے لمحے جسم ویسا ہو جائے گا۔ عذاب نے ختم جو نہیں ہونا، ہمیشہ عذاب رہنا ہے، تو ہمیشہ جسم پلٹ پلٹ کر بنتا رہے گا۔ یہ کس وجہ سے ہوگا؟ بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ وہ کافر تھے۔ تو کفر جس انداز سے بھی دنیا میں ہوگا، انکار جس انداز سے بھی رب کا، قرآن کا، نبی کا، یہ ہمیں برباد کر دے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس قرآن کو توجہ، فکر، غور اور ذمہ داری سے پڑھنا سیکھیے، یہی اس کا حق ہے، اور یہی کام انشاءاللہ ہمیں اس قرآن سے محبت بھی دلائے گا اور ذمہ داری بھی پوری کروائے گا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔